بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار ہرا اور غار سور دو ایسے غار ہیں جس کی اسلامی تاریخ میں اتنی اہمیت ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جگہوں پر جانے کے لیے اپنے دل و جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے غار ہرا اور غار سور کا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ غار ہرا مکہ مکرمہ کے قریب واقع پہاڑ جبل نور میں واقع غار جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار ہرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ متساوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کی، جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان مبعوث کیا۔ غار سور غار سور مکہ معظمہ کی دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر سور پہاڑ میں واقع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو 3 دن تک یہاں قیام کیا۔ قرآن میں ہجرت کا بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی غار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی لیے انہیں یار غار کہتے ہیں۔ اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بامشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول غار کو صاف کیا، بعدازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور باذن الہی غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تنا۔ جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد سے غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہہ دیا کہ قدموں کے نشان یہیں تک ہیں، اسی غار میں ہوں گے، تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غار سور کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف گردانا اور کہا اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا؟